آج ہم قرآن پاک کی سورۃ العراف کی 2 آیات کا جائزہ لے رہی ہیں، آیت نمبر 132 اور 133۔ اور سچ کہوں تو ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس کے لہجے نے مجھے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا۔ جی۔ یہ صرف بے یقینی یا انکار نہیں ہے، یہ ایک کھلی بغاوت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ شروع میں ہی ایک لکیر کھینچ کر کہہ رہے ہوں کہ بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ لہجہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ آیات کہانی کے اس موڑ پر آتی ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے سامنے کئی معجزات دکھا چکے ہیں۔ جی، جیسے عصا کا سانپ بن جانا۔ یا ہاتھ کا چمکنا، لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ آیت 132 اسی رد عمل کو بیان کرتی ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اور انہوں نے کہا کہ تم ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جی۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے نشانیوں کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں۔ وہ مان رہے ہیں کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، لیکن وہ فوراً اسے ایک لیبل دے دیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ یہ کیوں؟ صرف یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں یقین نہیں آیا؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ دیکھیں، فرعونی تہذیب خود جادو اور ساحری میں بہت ترقی یافتہ تھی۔ اچھا۔ ان کے لیے جادو ایک جانی پہچانی قابل فہم کیٹیگری تھی۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایسی چیزیں دیکھیں جو ان کے اپنے جادوگر نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے پاس 2 راستے تھے۔ پہلا، یہ تسلیم کرنا کہ یہ ایک اعلیٰ طاقت کی طرف سے ہے جو ان کے پورے نظام زندگی، ان کے خداؤں اور فرعون کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے۔ اور یہ تو ان کے لیے اپنی پوری دنیا کو تلپٹ کرنے کے مترادف ہوتا۔ بالکل۔ اور دوسرا زیادہ آسان راستہ یہ تھا کہ اسے اسی ذہنی خانے میں ڈال دیا جائے جس پر جادو لکھا تھا، بس یہ کہہ کے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر والا بہت اعلیٰ درجے کا جادو ہے۔ اچھا۔ یہ دراصل ایک ذہنی دفاعی نظام ہے۔ معجزے کو جادو کا لیبل لگا کر وہ صرف اسے رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے پورے نظریے حیات پر سوال اٹھانے کی مشکل سے بچ رہے تھے۔ صحیح۔ یہ سچائی سے بچنے کا ایک ایسا انسانی شارٹ کٹ ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی جب حقیقت اتنی بڑی ہو کہ اسے قبول کرنا آپ کے وجود کی بنیادوں کو ہلا دے، تو انسان اس حقیقت کو ایک ایسا نام دے دیتا ہے جس سے وہ پہلے سے واقف ہو۔ جی، تاکہ اسے قابو میں محسوس کر سکے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جادو ہے، دراصل یہ کہنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہمیں اس کی اصلیت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر آیت کا دوسرا حصہ آتا ہے جو اس ذہنی دفاع کو ایک ناقابل مثالِ اعلان میں بدل دیتا ہے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ بس ہم تم پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جی، اس جملے کی ساخت میں جو زور ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ مستقبل کے لیے تمام دروازے بند کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مزید ثبوت چاہیے یا ہمیں ابھی شک ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بحث ختم، فیصلہ ہو چکا ہے، تم کچھ بھی کر لو، ہم نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے کھلا چیلنج دے دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف حقیقت کو جھٹلایا بلکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی حقیقت کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ جی۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی معاشرہ اتنا حتمی اور متکبرانہ اعلان کر دے تو اس کا جواب کیسا آتا ہے۔ یہیں سے اگلی آیت نمبر 133 کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ جی، اور وہ جواب بہت ہی عملی اور ٹھوس شکل میں آتا ہے۔ آیت 133 اس چیلنج کا جواب ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یعنی پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون واضح نشانیاں بنا کر۔ یہاں صرف ایک آفت نہیں بلکہ آفتوں کی ایک پوری فہرست ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان آفتوں کی تفصیل میں جائیں، آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، آیاتن مفصلاتن۔ جی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح اور الگ الگ نشانیاں۔ یہ اس پورے واقعے کی کلید ہے۔ لفظ مفصلاتن کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو تفصیل سے الگ الگ اور واضح کر کے پیش کیا گیا۔ اچھا۔ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی ڈاکٹر تشخیص کے لیے الگ الگ ٹیسٹ کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ پہلے خون کا ٹیسٹ کرتا ہے، پھر ایکس رے،
پھر MRI۔ ہر ایک الگ اور واضح ثبوت۔ جی، یہ عذاب بھی ایسے ہی تھے، اس معاشرے کی روحانی بیماری پر الگ الگ تفصیلی رپورٹس، نہ کہ کوئی بے ترتیب افراتفری۔ ہر عذاب آتا، کچھ عرصہ رہتا اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ختم ہو جاتا۔ تاکہ انہیں سوچنے کا موقع ملے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو بس ایک قدرتی آفت تھی جو آئی اور چلی گئی۔ بالکل، ہر نشانی کے درمیان ایک وقفہ تھا، ایک مہلت تھی کہ وہ غور کریں، سمجھیں اور اپنے اعلان پر نظر ثانی کریں۔ یہ ان کے اس دعوے کا عملی جواب تھا کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قدرت کہہ رہی تھی، اچھا یہ پہلا ثبوت ہے، اب سوچو، اب بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ثبوت ہے۔ چلیں ان ثبوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے الطوفان، طوفان یا شدید بارش اور سیلاب۔ جی، مصر کی معیشت کا انحصار دریائے نیل اور زراعت پر تھا۔ ایک تباہ کن سیلاب ان کی فصلوں، گھروں اور معاشی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ سیدھا سیدھا ایک معاشی حملے کی طرح ہے۔ اور جب وہ اس سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو اگلی نشانی آ جاتی، والجرادہ، یعنی ٹڈی دل کا حملہ۔ جو کچھ سیلاب سے بچا تھا اسے ٹڈیاں کھا جاتی۔ یہ قحط کی گارنٹی تھی، مطلب ان کے فوڈ سپلائی چین کو مکمل طور پر ختم کر دینے والی بات تھی۔ اس کے بعد والکمل، یعنی جوئیں یا دوسرے کیڑے مکوڑے، یہ اب معیشت پر نہیں بلکہ براہ راست ان کی ذاتی زندگی، ان کی صحت اور سکون پر حملہ ہے۔ جی، ہر طرف کیڑے، جسم پر، کپڑوں میں، کھانے میں، یہ تو انسان کو نفسیاتی طور پر توڑ دیتا ہے۔ اور جب وہ اس سے تنگ آ چکے ہوتے تو وہ زفادیہ، یعنی مینڈکوں کی یلغار۔ مینڈک؟ جی، تصور کریں کہ ہر جگہ مینڈک ہیں، آپ کے بستر پر، آپ کے برتنوں میں، آپ کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ناگوار ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو زندگی کو مفلوج کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ آپ کے ذہنی سکون پر حملہ ہے۔ میں خود کو ان کی جگہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سوچیں کہ آپ کی پوری دنیا اس طرح الٹ جائے، ایک کے بعد ایک ایسی آفت جو آپ کی تہذیب کے ہر ستون کو گرا رہی ہو۔ زراعت، صحت، امن اور سکون۔ جی، اور پھر آخری نشانی آتی ہے، والدمع، خون۔ ان کا پینے کا پانی دریائے نیل، جسے وہ پوجتے تھے، خون میں بدل گیا۔ یہ تو بقا کا بحران ہے۔ یہ علامتی طور پر بھی بہت گہرا ہے۔ جس دریا کو وہ زندگی کی علامت سمجھتے تھے، وہ موت کی علامت بن گیا۔ یہ 5 نشانیاں مل کر ان کی تہذیب کے ہر پہلو کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ ان کی معیشت، ان کا کھانا، ان کی صحت، ان کا ذہنی سکون اور آخر میں ان کی زندگی کا بنیادی ذریعہ۔ یہ آیات مفصلات تھیں، ہر ایک پچھلی سے زیادہ ذاتی اور زیادہ ناقابل برداشت۔ یہ سب سننے کے بعد تو یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ انسانی نفسیات کے لحاظ سے یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ سوچیں گے کہ کھانے میں مینڈک اور پانی کا خون بن جانا کسی کا بھی غرور توڑ دے گا۔ جی، یہی تو سوال ہے۔ ان تمام واضح، تکلیف دہ اور زندگی کو مفلوج کر دینے والی نشانیوں کے باوجود ان کا رد عمل کیا تھا؟ آخر ان کے تکبر میں ایسی کیا خاص بات تھی جو ٹوٹی نہیں؟ یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن حصہ آتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ اس کا جواب دیتا ہے، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ جی، یہاں لفظ فاستکبرو کلیدی ہے۔ یہ صرف انکار یا غرور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود کو بڑا سمجھا اور حقیقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ ایک رد عمل تھا، جب ان کی حقیقت کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے جھکنے کے بجائے خود کو اور بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، یہ ایک فعال عمل ہے۔ استکبار کا مطلب ہے تکبر کرنا، تکبر کا مظاہرہ کرنا۔ اچھا۔ قرآن کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا، وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھاگے آتے، وعدے کرتے کہ اسے ہٹا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا، فاستکبرو، وہ فوراً اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتے، بلکہ اور زیادہ سختی کے ساتھ۔ ان کا غرور ان کی تکلیف سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس سے یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا یہ تکبر اوپر سے نیچے آیا تھا، یعنی فرعون سے شروع ہوا تھا، یا یہ خود ان کی تہذیب میں رچ بس گیا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا امتزاج تھا۔ فرعون اس تکبر کی علامت تھا، جو خود کو ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن قوم بھی اس نظام سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ایک برتر زندگی گزار رہے تھے،
اس پورے نظام کو چیلنج کرنا ان کے اپنے مفادات کے خلاف تھا، صحیح۔ لہٰذا ان کا تکبر صرف ایک ذاتی خامی نہیں تھا بلکہ ایک اجتماعی اور نظامی مسئلہ تھا۔ وہ اپنی برتری کے تصور میں اس قدر غرق تھے کہ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک غلام قوم کا فرد انہیں چیلنج کر سکتا ہے۔ تو ان کا مسئلہ ثبوت کی کمی نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ مسئلہ ان کے دلوں میں موجود وہ تکبر تھا جو ان کی پوری تہذیب کا حصہ بن چکا تھا۔ ثبوت تو ان کے سامنے تھے، ایسے ثبوت جن کا وہ جسمانی طور پر تجربہ کر رہے تھے۔ جی، اور تکبر ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کو ناقابل تردید حقیقت دیکھنے سے بھی روک دیتا ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنے احرام، اپنی علمی ترقی کے گھمنڈ میں اس قدر مبتلا تھے کہ وہ یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ تو ہر بار جب عذاب ٹلتا تو وہ اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہوں گے؟ بالکل، نہ کہ اللہ کی مہلت۔ وہ سوچتے، دیکھا ہم اس سے بھی نکل آئے، ہم کتنے عظیم ہیں۔ اور پھر آیت کا اختتام ہوتا ہے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یہاں لفظ کانو کا استعمال جو ماضی کے استمرار کو ظاہر کرتا ہے مجھے بہت معنی خیز لگا۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک غلطی نہیں تھی جو انہوں نے اس موقع پر کی، بلکہ یہ ان کا طرز زندگی تھا۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان واقعات کی وجہ سے وہ مجرم بنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی مجرم تھے۔ ان کی بنیادی شناخت تھی سرکشی اور جرم پر مبنی تھی۔ اچھا، غلاموں پر ظلم، فرعون کی خدائی کا دعویٰ اور حق کا انکار، یہ سب ان کے نظام کا حصہ تھا۔ اس لیے جب ان پر نشانیاں آئیں تو انہوں نے اپنی اسی بنیادی فطرت کے مطابق رد عمل ظاہر کیا۔ یعنی مزید تکبر اور جرم کے ساتھ؟ جی، تو گویا یہ نشانیاں ان کے اندر پہلے سے موجود بیماری کو صرف ظاہر کر رہی تھیں، اسے پیدا نہیں کر رہی تھیں۔ بالکل، جیسے ایک میڈیکل ٹیسٹ بیماری کو ظاہر کرتا ہے، اسے بناتا نہیں۔ ان آیات نے ان کے کردار کا ایکس رے کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں آیات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک مکمل داستان سامنے آتی ہے۔ جی، آیت 132 میں ایک قوم کا کھلا چیلنج ہے جو اپنے تکبر اور ذہنی دفاعی نظام کی بنیاد پر کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم نہیں مانیں گے۔ اور پھر آیت 133 اس چیلنج کا ایک انتہائی عملی، تکلیف دہ اور ذاتی جواب ہے۔ 5 واضح، الگ الگ اور تباہ کن نشانیاں، لیکن نتیجہ وہی تکبر، وہی انکار۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات شواہد کی کثرت بھی متکبر دلوں کو بدلنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک طاقتور اور سبق آموز مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور انکار کا تعلق ہمیشہ منطق اور ثبوت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق دل کی حالت سے بھی ہوتا ہے۔ اگر دل پر تکبر کا قفل پڑا ہو تو باہر سے کوئی بھی دلیل اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی یہ آیات ہمیں انکار کی نفسیات سمجھاتی ہیں۔ فرعون کی قوم نے واضح ثبوتوں کو جادو کہہ کر ایک ذہنی خانے میں بند کر دیا تاکہ انہیں اپنی دنیا پر سوال نہ اٹھانا پڑے۔ بالکل۔ اور جب ان پر پے در پے ایسے عذاب آئے جو ان کی زندگیوں کو براہ راست تباہ کر رہے تھے، تب بھی ان کے اجتماعی تکبر اور نظام زندگی نے انہیں حقیقت تسلیم کرنے نہ دیا۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک اہم سبق ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں وہ کون سے ناقابل قبول سچ ہیں جن سے بچنے کے لیے ہم نے بھی جادو جیسے لیبل ایجاد کر رکھے ہیں۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یہاں ایک غور طلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص صحت مند شک جو علم اور ترقی کی بنیاد ہے اور اس دباکن غرور کے درمیان کیسے فرق کر سکتا ہے جو اسے واضح ثبوتوں کے سامنے بھی اندھا کر دیں، چاہے وہ ثبوت کتنے ہی ناقابل تردید کیوں نہ ہو۔ جی، خاص طور پر آج کے دور میں جب ہم معلومات کی بھرمار میں گھرے ہوئے ہیں۔